گاسپل فیلوشپ نسری کی طرف سے میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تک خدا ان کا کلام پہنچا رہا ہوں. میری طرف سے اور میری یوتھ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام قبول ہو. کلام مقدس میں آپ سب پڑھیں گے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا پہلا باب 26 آیت سے تلاوت کریں گے. لکھا ہے کلام مقدس میں، چھٹے مہینے میں جبریل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. عزیزو، کلام مقدس میں سے جو تلاوت کی گئی ہے، جس ورد کو ہم نے پڑھا ہے یسوع المسیح کے بارے میں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، مختلف عالم دین اس بات پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، اور یہودیوں نے ہمیشہ اسی بات پر اٹیک کیا، اسی بات کی مخالفت کی. یہودی عالم دین اس بات کی مخالفت کرتے رہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیوں کر ہے، کیوں کر ہوگا، یہ کیوں کہتا ہے. لیکن یاد رہے کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 15 آیت میں نبوت کی خدا نے قادر مطلق خدا نے اعلان کیا، اشتہار دیا، یہ خبر دی، جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا. انسان کی اور خدا کی گناہ کی وجہ سے جو جدائی کی دیوار بن گئی تھی، خدا اور انسان کا رابطہ ٹوٹ چکا تھا، پھر بحال کرنے کے لیے خدا نے کہا ابلیس کے سر کو کچلنے کے لیے عورت کی نسل سے پیدا ہوگا بغیر باپ کے. ہمیشہ قانون اور اصول یہی ہے. سائنس، ٹیکنالوجی، قدرت کا بھی قانون ہے کہ بغیر ماں باپ کے ملاپ کے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. جبریل فرشتہ کے وسیلہ سے خدا نے یہ پیغام دیا ہے، اے مقدسہ مریم تیرے بیٹا ہوگا، روح القدس کی قدرت سے ہوگا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. بڑی نبوتیں کی گئی مسیح خدا ان کی پیدائش سے پہلے. غالباً 700 سال پہلے یسایہ نبی نے نبوت کی. یسایہ کی کتاب اس کا 7 باب 14 آیت میں، لیکن خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گی، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. پھر یسایہ کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا
اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، وہاں 5 نام دیے گئے ہیں۔ وہ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ ہوگا، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ نبوتیں ہیں مسیح خدا ان کی پیدائش سے پہلے۔ اور یکریا نبی نے 13 باب پہلی آیت میں نبوت کی، اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا فوٹ نکلے گا۔ اور مختلف دور میں انبیاء اکرام مسیح خدا ان کی پیدائش کے تلک نبوتیں کرتے رہے۔ سلیمان بن داؤد نے بھی نبوت کی، لکھا ہے امثال کی کتاب اس کا 30 باب 4 ہے، اور ایک ہی آیت کے اندر 4 سوال ہے، بلکہ 5۔ لکھا ہے کون آسمان پر چڑھا پھر نیچے اترا، کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا، کس نے پانی کو چادر میں باندھا، کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی، اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے۔ میرے عزیزو، یہ 5 سوال سلیمان نبی نے مسیح خدا ان کی پیدائش سے صدیوں پہلے کیے، لیکن ان نبوتوں کا ہونا بہت ہی ضروری، تاکہ مسیح خداوند جو نجات دہندہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، الہی کلام ہے، الہی بیٹا ہے، اس کی خبر ہو۔ تو اب جبریل فرشتہ وہ پیغام لے کر آیا ہے، سلام تجھ پر اے مریم جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور یہ لکھا ہے فرشتہ اور مقدسہ مریم کی گفتگو، جب سلام کیا وہ سلام سے ڈر گئی، گھبرا گئی، یہ کیسا سلام ہے جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ تو فرشتہ نے یہ کہا، نہ ڈر، نہ خوف کر، دہشت میں نہ، یہ روح القدس کی قدرت سے ہوگا، خدا تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ کرے گی، اس سبب سے تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، جس کا مطلب نجات ہے۔ یہودیوں کے دور میں یسوع مسیح پیدا ہوئے، یہودیوں میں سے پیدا ہوئے، اس وقت سے آج تک بڑے سوال اس وقت بھی کیے جاتے اور لوگ کرتے رہے۔ لوگوں نے 5 سوال یہودی عالم دین نے اس وقت کیے، جو ماضی میں رہے، حال میں ہیں اور مستقبل میں بھی چلتے رہیں گے۔ یہودیوں نے پہلا سوال جو کیا، یسوع مسیح کو ابن خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے عزیزو، اس لیے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، نبیوں کی نبوت کے مطابق پیدا ہوا، نبوتیں کی گئیں، اس نے جنم لیا، جبریل فرشتہ نے کہا تیرے بیٹا ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ دوسرا سوال، یسوع مسیح کو ابن آدم کیوں کہا گیا یا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے وہ نسل آدم سے ہے، آدم کی ذات سے ہے، اس لیے اس کو آدم کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، یسوع مسیح کو ابن یوسف کیوں کہا جاتا ہے، کیوں کہا گیا؟ میرے بھائی، جسمانی طور پر، دنیاوی طور پر، دنیا میں رہتے ہوئے وہ راست بال یوسف کا بیٹا تھا اور ہے، رہے۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہے، ایک اور سوال، جو 5واں سوال، یسوع مسیح کو ابن مریم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ فرشتہ نے اعلان کیا ہے، فرشتہ نے پیغام دیا ہے، اے مریم تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہوگا، اور وہ داؤد کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا۔ اس لیے وہ مریم کا بیٹا بھی کہلایا جاتا ہے اور رہے گا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے جبریل فرشتہ نے جو پیغام دیا ہے، نبوتوں کی تکمیل کی ہے، نبوتیں کی گئی، ایک کماری کے بیٹا ہوگا،
नबूवतें की गई, एक बेटा बख्शा जाएगा, नबूवतें की गई, इसराइल के घराने में से एक सोता फूट निकलेगा, नबूवतें की गई। कौन आसमान पर चढ़ा फिर नीचे उतरा? मेरे अजीज भाइयों, खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम पर जब हम ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो फिर यकीनन इस बात का हमें यकीन भी होता है। यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं और बाप दोनों एक है, मैं बाप में से निकला हूं, बाप में से आया हूं। इसलिए यीशु मसीह खुदा का बेटा कहलाया और है। और जिसके मुताबिक मत्ती की इंजील में मुकद्दस यूसुफ को जबरील फरिश्ता ने कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डाल, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे अजीजों, क्रिसमस, मसीह की विलादत, बड़ा दिन, एक दूसरे के साथ मिलना, तोहफे तोहफे पेश करना और यीशु मसीह को हकीकी निजात दहिंदा मानना कि वो मेरा निजात दहिंदा है, शाफी है, शख्सी तौर पे उसे कबूल कर लेना कि वो मेरा शाफी है, उसके लिए हमेशा की जिंदगी है, उसके लिए हमेशा की निजात है। मेरी दुआ है कि खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे और यहूदियों के उन सवालों को हमेशा याद रखे, देखते रहे। यहूदियों के वो सवाल ही यीशु मसीह को सलीब देने का एक वसीला बने कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, अपने आप को नबी कहता है। यहूदियों ने बड़ी मुखालफत की, तो भी खुदा उसके साथ था। मेरी दुआ है कि खुदा अपने कलाम के वसीला से आपकी जिंदगियों को तब्दील करे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।